گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سبق نمبر 29 یعنی 29 محرم الحرام۔ اگر اس چینل پر نئے ہیں، مدرسہ دارالقرآن کے اس چینل کو ضرور اپنی محبتوں سے نوازیں، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 1 ہے اسلامی تاریخ، قوم لوط پر عذاب۔ سلسلے وار اگر سبق سنتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں تمام تاریخ کے وہ واقعات بھی آپ کو ازبر یاد ہو جائیں گے جو اسلامی تاریخ کے دنوں کے اعتبار سے لکھے گئے ہیں، جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل صدوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے سرکش اور نافرمان اور گناہگار تھے۔ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال ہیلا بہانہ کر کے لوٹ لینا اور بھری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت اور نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دینے لگے اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر صغر نامی بستی میں چلے گئے اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چیخ نے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت اس امت کو ایسے ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مرحمت فرما دے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، درختوں کے پتوں کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے درخت پیدا فرمائے جن میں بے شمار پتے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ پتے ہمارے لیے تازہ اور صحت مند آکسیجن بناتے ہیں اور زہریلی گیس اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پتوں میں یہ صلاحیت پیدا نہ کرتے تو فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی، جس کے نتیجے میں انسانوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی اور انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درختوں کے ان پتوں کو بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ واقعی وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بے شک۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ بہیقی فی شعب الایمان، حدیث نمبر 2683، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، غریب اور مسکین سے ملاقات کرنا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غربا مسلمین سے ملاقات فرماتے، ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازے میں حاضر ہوتے۔ مستدرک حاکم میں یہ 3735 پر موجود ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ تین اہم خصلتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی
اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ نمبر 1 کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ مہربانی کرنا، نمبر 3 غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ ترمذی شریف 2494 اور اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں قیامت کے دن سب سے بدحال شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب ان کے مقابل کے پاس آتا ہے تو دوسری قسم کی بات کرتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں 6454 پر موجود ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں صحابہ کی دنیا سے بیزاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 5414 پر موجود ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں جہنم کا غصہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ ملک آیت نمبر 7 اور 8 کا یہ ترجمہ ہے۔ نمبر 9 طب نبی سے علاج، سفرجل پیئر سے دل کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفرجل وہی کھاؤ کیونکہ یہ دل کو راحت اور قوت پہنچاتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ کنز العمال 28256 پر یہ موجود ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 86 پر یہ موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی ہمت، طاقت، قوت عطا فرمائے اور ہمارے جو ہم سے اعمال ہوتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔